زندگی 4 سطحوں پہ گزاری جا سکتی ہے۔ انسانی معاشروں میں، بلکہ انسانی تاریخ میں اور تہذیبوں کی تاریخ میں زندگی جو ہے وہ 4 سطحوں پہ گزاری گئی ہے۔ اور وہ 4 سطحیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پست سطح ہے لذت کی سطح پر زندگی کو گزارنا۔ یعنی زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ مزہ، لذت، پلیجر، وہ سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے زندگی میں۔ کسی عمل کا محرک لذت ہے، لذت کی وجہ سے زندگی میں حرکت ہے، لذت کی بنیاد پر زندگی گزاری جا رہی ہو۔ جب کوئی معاشرہ اس اصول پہ آپریٹ کرتا ہے تو وہ حیوانی معاشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر درندگی ہوتی ہے، اس کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور بہت تعفن ہوتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لذت کی بنیاد پر زندگی گزاری گئی، اور یہ سب سے نچلی سطح ہے۔ اس سے کچھ اوپر کی سطح ہے جذبات کی سطح پر زندگی کو گزارا جائے۔ یعنی میں اپنی زندگی میں کیا کروں اس کا فیصلہ جذبات کر رہے ہیں۔ جیسی میری فیلنگز ہیں، جیسے میرے ایموشنز ہیں، جذبات مجھے جہاں بہا لے جائیں، جذبات مجھ سے جو کروا لیں، جذبات مجھے جس طرف موڑ دیں، تو جذبات طے کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا رخ کیا ہوگا، میری زندگی کا انداز کیا ہوگا۔ اس سے اوپر کی سطح ایک اور ہے، اور وہ ہے خواہشات کی سطح پر۔ خواہشات کی سطح پر زندگی یہ ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے آپ اپنی خواہش کو ڈھونڈتے ہیں۔ مغرب میں جسے اچھی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ پیشن اورینٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں کامیاب آدمی کی تعریف یہ ہے مغرب کے اندر کہ اس کے پاس پیشن ہوتا ہے۔ پیشن جو ہے وہ خواہش ہی کا، یعنی خواہش اور فہم اگر ایک دوسرے کی دوست بن جائے اور خواہش اس کا امام ہو جائے تو ایسی کیفیت کو پیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیشن کے نتیجے میں دنیا میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اب یہ جو خواہش ہے، یہ خواہش جسے ہم اردو میں آرزو بھی کہتے ہیں، آرزو بھی ہے، خواہش بھی ہے، یہ کوئی مبارک خواہش بھی ہو سکتی ہے، بہت گھٹیا خواہش بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہت اچھی خواہش بھی ہو سکتی ہے، بہت بری خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ تو خواہش لیکن اس سے اوپر کی سطح ہے۔ اس سے بھی اوپر کی سطح ہے جسے ہم کہتے ہیں فہم کی بنیاد پر۔ ہم اپنے فہم کو بہتر کریں گے، زندگی میں میری ترجیحات، زندگی میں میری ڈرائیونگ فورس، زندگی میں میرے منہج کو، میرا فہم جو ہے، میں یعنی جو انسانوں کا فہم ہے وہ آگے رہے گا۔ خواہشات جو ہیں وہ فہم نافع کے اندر، اچھا فہم اگر آپ کا اچھا ہے تو بہت زبردست بات ہے، فہم اگر ناقص ہے تو ایک اور مسئلہ ہے، لیکن فہم جو ہے تو یہ اچھا جو مسلم معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہے وہ کیا کرتا تھا؟ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا آدمی یہ کرتا تھا کہ اپنے فہم کی تشکیل محض تعقل پر نہیں کرتا تھا، وہ اپنے فہم کی تشکیل میں الہامی ہدایت سے پورے طور پر فیضیاب ہوتا تھا اور اپنے تعقل کو بھی بھرپور طرح سے استعمال کرتا تھا، اور پھر ایسے فہم نافع کے برپا ہونے، تشکیل پانے کے بعد وہ اپنی خواہشات کو اپنے فہم کے تابع رکھتا تھا۔ یعنی ایک فہم نافع ہے جس کی تعمیر میں الہامی ہدایت کا بہت گہرا، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کے اندر انسان کی اپنی داخلی تعقل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی بنیاد پر جو ایک فہم نافع مرتب ہوا ہے میرے شعور کے اندر، اب میں اپنی خواہشات کو اپنے فہم کے تحت رکھوں گا، اور اپنی خواہشات کو میں، یعنی ٹھیک ہے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کرتا ہے، وہ ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کے فہم کی بیکنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔